اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جس چیز کا اظہار کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہو۔ اور یاد رکھو کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ تکبر کس چیز کا انسان کرتا ہے؟ اگر خوبصورتی کا تکبر ہے تو وہ اللہ نے دی ہے، مال و دولت کی وجہ سے تکبر ہے تو اللہ نے دی ہے، اگر عقل کی وجہ سے تکبر ہے، علم زیادہ ہو گیا ہے، پڑھ زیادہ گیا ہے تو وہ بھی اللہ نے دی ہے، اور اگر تکبر ہے حکمرانی مل گئی ہے تو وہ بھی اللہ نے دی ہے، جب چاہے گا وہ لے لے گا۔ انسان کی اپنی تو کچھ بھی نہیں، جب اپنا کچھ بھی نہیں تو تکبر کرنا اس کا کام نہیں۔ کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان تکبر نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان کو کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ نے 3 کتابیں پہلے نازل کی تھیں، اب قرآن مجید آپ کے لیے اتارا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ اساطیر الاولین، یہ تمام کتابیں قصہ کہانیاں ہیں، پرانے زمانے میں قصہ کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ گڑبڑ کرنے والے لوگ پورا بوجھ گناہوں کا اٹھائے ہوئے پوری طرح کاملاً قیامت کے دن آئیں گے۔ تو ہر انسان جب گڑبڑ کرنے والا آئے گا تو پورا بوجھ اس پر ہوگا یہ، اور اگر کوئی لیڈر قسم کا آدمی ہے یا رہبر ہے ان کا یہ، اس نے ہزاروں آدمی کو گمراہ کیا ہے تو اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور جن کو گمراہ کیا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کا بوجھ بھی ان پر ہوگا۔ چنانچہ جب قیامت کا دن ہوگا، دوسرے پارہ میں بھی تذکرہ ہے اس کا، اور 22ویں پارے میں بھی تذکرہ ہے۔ دوسرے پارے میں اس میں تذکرہ کیا گیا یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لذا ہم آج سے ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان سے دور ہیں، ان سے بری ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہم نے تو بات کی تھی، آپ کے نبی آئے، آپ کے اولیاء آئے، آپ کی کتابیں آئیں، آپ کی بات نہیں مانی، ہماری بات مان لی ہے، ہم نے کوئی مجبور تو نہیں کیا تھا۔ اور 22ویں پارہ میں وہ کہیں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو رضا انہوں نے گمراہ کیا، ان پر دگنا عذاب بھیج، اس واسطے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، خود بھی گمراہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آپ بھی عذاب سے نہیں بچیں گے، یہ بھی عذاب سے نہیں بچیں گے، مجھے پتہ ہے انہوں نے گمراہ کیا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، ان کی بات مان کے اس طرف چلے آئے تھے۔ لذا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ کاملاً قیامت کے دن اپنا پورا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، ان لوگوں کا بوجھ بھی يُضِلُّونَهُمْ، جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا بغیر علم، چونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں چلا، ان کی گمراہی میں آ گئے، ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے، ان کو بھی علم نہیں تھا کہ ہم نے غلط کام کر رہے ہیں، یہ دھکا شاہی کر رہے تھے، غلط کام کر رہے تھے، ان کا بوجھ بھی ہوگا اور ان کا بوجھ بھی۔ لذا یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی ایک غلط بات کرتا ہے، اس غلط بات کے مطابق کوئی آدمی اپنے ذہن بنا لیتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے، تو غلط بات کرنے والا اگر بعد میں توبہ بھی کر لے تب بھی ان کے گناہوں سے نہیں بچ سکے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کا گناہ اتنا زیادہ ہوگا جو ان کو لے ڈوبے گا۔ الا ساء ما یزرون، بہت بڑا برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما۔